میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں نا اس پہ، وہ کارڈ پر اپنا فوٹو دیکھتے ہوئے بولی۔ یارم بے اختیار مسکرایا۔ میری جان ہے ہی بہت خوبصورت۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے، کیونکہ اسے ہنی مون اور پاسپورٹ سے زیادہ اپنا کارڈ بننے کی خوشی ہو رہی تھی۔ 2 دن کے بعد ہم یہاں سے اپنے ہنی مون ٹور کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر تمہاری ساری رجسٹریشن ضروری ہے۔ تمہیں فیک یا پاسپورٹ سے دبئی بلایا گیا تھا، وہ سب کچھ بھی تو ٹھیک کروانا ہوگا، یارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اوف یارم، اگر آپ مجھے ٹھیک طریقے سے یہاں بلاتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اور مصیبت، پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ روح ٹیڑھے میڑے منہ بناتی لیٹ گئی۔ ہاں تو تمہارے بغیر نہیں رہا جا رہا تھا نا، وہ اس پر جھکتا زور سے اس کے گال چومتے ہوئے بولا۔ یارم ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھنے لگی۔ آئس لینڈ، اس نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ یہاں سے کتنا دور ہے؟ زیادہ نہیں، فلائٹ میں 11 ساڑھے 11 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ، 11 ساڑھے 11 گھنٹے، اتنی دیر ہم کیسے بیٹھیں گے جہاز میں؟ وہ اس کے مزید قریب ہو کر پوچھنے لگی۔ ویسے ہی جیسے تم پاکستان سے دبئی تک بیٹھی تھی۔ پاکستان سے دبئی بہت دور ہے نا؟ آئس لینڈ بھی دبئی سے بہت دور ہے، وہاں پر پہاڑ ہیں۔ یارم نے اس کی باتیں سنتے ہوئے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگی۔ وہ اکثر ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے سوتے تھے، لیکن آج شاید روح کے سونے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہاں، وہاں پر پہاڑ ہیں، برف ہے، سمندر ہے اور بہت سردی ہے۔ اکتوبر کے اینڈ میں دبئی میں خاصی گرمی تھی، صرف رات کے وقت تھوڑی بہت سردی لگتی، لیکن یہاں کے لوگ تو اتنے نازک تھے کہ ابھی سے کمبل لینے لگے، جبکہ روح کو تو اپنا کمبل بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر رات میں یارم غلطی سے اس پر کمبل ڈال دیتا تو وہ جلدی سے ہٹا دیتی اور کہتی، اتنی گرمی میں آپ کیسے کمبل لے کے سوتے ہیں؟ جبکہ اس علاقے میں سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کافی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ رات ایسے ہی گزری، ساری رات یارم اس کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے ایسے آئس لینڈ میں گھومنے پھرنے کی بات کر رہی تھی۔ یارم سن کر ہنسنے لگتا۔ وہاں بہت سردی ہے میری جان۔ ہاں، جیسے یہاں آپ کو بہت سردی لگتی ہے، بالکل ویسے ہی نا۔ میں پہلے بتا دیتی ہوں، ہم ساری جگہوں پر گھومنے جائیں گی، خبردار جو آپ وہاں جا کے بستر میں گھسے۔ وہ ابھی سے اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ جب بھی سونے لگتا پھر اسے کوئی بات یاد آ جاتی، ساری رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزر گئی، جبکہ روح تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر کے یارم اپنے کام پر جانے لگا۔ وہ ہنی مون پر جانے سے پہلے سارا کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ دروازے پر رک کے روح کا انتظار کرنے لگا، جو کہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ روح، یار جلدی آؤ، مجھے کام پہ جانا ہے، اس نے پکارا تو جلدی جلدی ہاتھ صاف کرتی کچن سے باہر نکلی۔ روح یارم سے ہائٹ میں کافی کم تھی، یارم کو اس کے سامنے مکمل جھکنا پڑتا۔ یارم اس کے سامنے جھکا اور ہمیشہ کی طرح اس نے شرماتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ عادت ان کے نکاح کے روز سے برقرار تھی، جبکہ یارم کو اس کی یہ عادت سب سے پیاری لگتی تھی۔ اس کے سر پر پیار کر کے وہ ہمیشہ شرماتی اور اس پیاری سی ادا پہ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوتے۔ پھر یارم نے دروازہ بند کرنے کا آرڈر دیا، جس کی روح نے تکمیل کرتے ہوئے فوراً دروازہ بند کر دیا اور ایک بار پھر سے آئس لینڈ کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل تقریباً 1 گھنٹہ فاطمہ بی بی سے باتیں کرتی رہی۔ ان سے گھر کا نمبر بھی مانگا تھا، لیکن فاطمہ بی بی نے کہا کہ انہیں تو کبھی نمبر کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن کل یا پرسوں وہ اس کے گھر جا کر اس کی امی کا نمبر لے لیں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آج ہی امی سے بات کر لے، کیونکہ یارم نے کہا تھا کہ ہنی مون پر کوئی انہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ شارف آفس پہنچا جب سب سے پہلے ٹکراؤ اس کا لیلا سے ہوا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور تم مجھے دیکھتے تک نہیں، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے جو اس دن میرے ساتھ کیا ہے نا، وہی بہت ہے۔ تم نے ڈیول کی نظروں میں مجھے گرانے کی کوشش کی۔ لیلا، مجھے لگتا تھا تم چاہے کتنی بھی مطلبی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے مطلب کے لیے کسی دوسرے کا استعمال نہیں کرو گی۔ بہت غلط سوچ تھی میری۔ میں یہ سوچتا تھا کہ تم ڈیول کو سمجھتی ہو، تم اس کے لیے ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ شارف ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے زبان سنبھال کر بات کرو لیلا، تم میری بہن کے بارے میں بات کر رہی ہو، اگر ایک بھی لفظ اور کہا تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے دھڑا، جبکہ لیلا اس کا اندازہ اور لہجہ دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں لیلا، اگر تم نے میری بہن کی خوشیوں میں آگ لگانے کی کوشش کی تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تم میری دوست تھی۔ اس نے تھی پر زور دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ آگے نکل گیا، جبکہ لیلا سرخ چہرہ لیے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
فرقان بھائی میری مدد کریں، ڈیول نے میرے بھائی کو مار دیا میری آنکھوں کے سامنے، آپ یقین نہیں کریں گی اس نے میرے بھائی کو کیسے تڑپا کر مارا۔ اس نے میرے سامنے اس کے منہ میں تیزاب سے بھری ہوئی بوتل ڈال دی، اس کی ساری نسیں گھل چکی تھی۔ بھائی وہ میرے سامنے مر گیا، میں کچھ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس موجود ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروا چکے ہیں۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میرے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ فرقان بھائی آپ کے علاوہ اور کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ وکرم دادا بھی ہمارے خلاف ہیں، انہیں بھی یہ کام پسند نہیں تھا، ورنہ وہ اس معاملے میں میری مدد ضرور کرتے، لیکن اسے ڈیول کے کام کرنے کا انداز پسند ہے۔ فرقان بھائی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اپنی آنکھوں کے سامنے ڈیول کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔ راشد اس وقت اپنے صوفے پر بیٹھے فرقان کی منتیں کر رہا تھا۔ فرقان کا بہت بڑا گینگ تھا، وہ اپنے آپ پہ بہت پاور رکھتا تھا، وہ اس علاقے پر حکومت کرتا تھا، پر ڈیول کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ تم فکر مت کرو راشد، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جہاں تک بات وکرم دادا کی ہے تو ہم ان کو صرف یہی بتائیں گے کہ ڈیول کے ہاتھوں تمہارا بھائی مارا گیا، یہ نہیں کہ وہ کیوں مارا گیا۔ وکرم دادا ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، اور پھر لگے ہاتھ میں بھی ڈیول سے اپنے پرانے حساب چکتا کر لوں گا۔ لیکن ڈیول کو ختم کرنا اتنا بھی آسان نہیں، وہ باز کی نظر رکھتا ہے، شیر کی طرح دھاڑنا جانتا ہے تو چیتے کی طرح چیرنا جانتا ہے، وہ اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اوپر سے اس کی کوئی کمزوری بھی نہیں، نہ دوست، نہ ساتھی، نہ عورت، نہ دولت۔ آخر کس طرح سے ہم اس کو مات دیں؟ ڈیول کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں، لیکن ہم وکرم اور ہم ایک ساتھ ہو جائیں تو یہ زیادہ مشکل بھی نہیں رہے گا۔ تم سب کچھ سنبھال لو گے نا خضر، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، اور شارف کی طرف سے تو ہرگز نہیں۔ وہ اس وقت خضر کو سارا کام سمجھا رہا تھا، وہ اپنے پیچھے خضر کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں ہوں نا، تم ٹھیک سے اپنا ہنی مون انجوائے کرنا، یہاں میں سب کچھ سنبھال لوں گا، اور شارف کی طرف سے بھی تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ہاں لیکن میں لیلا کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا، وہ سرپھری لڑکی 3 دن سے یہاں نہیں آ رہی تھی، اور آج آئی تو باہر بیٹھی اپنے فیشن کی دکان کھول رکھی ہے۔ میں نے اسے کہا تھوڑا کام پہ دھیان دو تو کہتی ہے جس پر دھیان دیتی تھی اسے تو میرا دھیان ہی نہیں، مجھے تو لگتا ہے اس کا سر گھوم گیا ہے۔ خضر لیلا سے کافی اکتایا ہوا تھا، وہ کسی کو کھاتے میں ہی نہیں لا رہی تھی، جبکہ ہیکنگ کا سارا کام صرف لیلا کر رہی تھی جو بہت دنوں سے رکا ہوا تھا۔ بلاؤ اسے، میں خود بات کرتا ہوں۔ یارم کے آرڈر پر خضر نے فوراً اسے بلایا اور اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے کیبن میں تھی۔ دیکھو لیلا، اگر تمہیں کام میں انٹرسٹ نہیں ہے تو تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہو، مجھے تمہارے جیسے ورکر نہیں چاہیے۔ ڈیول نے 2 ٹوک لہجے میں بات کی۔ میں نے کب کہا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے؟ میں آج ہی سارا کام نپٹا دوں گی۔ لیلا جانتی تھی کہ ڈیول اسے واپس وہیں پر بھیج دے گا جہاں سے وہ اسے لایا تھا، اور وہاں واپس تو مرتے دم تک نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ شکایت اتنی جلدی جہاں پہنچ جائے گی۔ تم جا سکتی ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اگلے آرڈر پر لیلا فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دوسری لڑکی کہاں ہے؟ ڈیول نے معصومہ کا پوچھا۔ وہ شارف کے ساتھ سائٹ پر کام دیکھنے گئی ہے، شارف نے کہا تھا وہ دونوں سائٹ پر کام کریں گی اور وہ شارف کی مدد کرے گی۔ شارف کو سائٹ پہ کام کرنے کے لیے کب سے مدد کی ضرورت پڑنے لگی؟ ڈیول نے پوچھا۔ جب سے معصومہ محترمہ آئی ہے، خضر نے جل کر جواب دیا۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آئس لینڈ میں جانے کے لیے وہ کون سی قسم کے کپڑے پیک کرے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ارے یہ کون آ گیا؟ یارم کا تو ابھی واپسی کا ٹائم نہیں ہوا، ضرور شارف بھائی ہوں گے۔ وہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف آئی، دروازہ کھولا تو سامنے وہ انسان کھڑا تھا۔ اسے پہچاننا اس کے لیے مشکل نہ تھا، یہ تو وہی انسپیکٹر تھا جو اسے اس دن یارم کے آفس چھوڑ کے آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے آپ؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، آئی ایم سوری، میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ روح کو یارم کی باتیں یاد آئیں۔ یارم نے اسے بتایا تھا کہ یہ آدمی اسے پھنسانا چاہتا ہے۔ اٹس اوکے، ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آ رہا۔ وہ ڈٹھوں کی طرح مسکرایا تھا۔ میں تو بس آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ سارم فوراً اپنے مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ جی ہاں، وہ ایک کمپنی چلاتے ہیں، روح نے فوراً جواب دیا۔ کس قسم کی کمپنی؟ سارم نے پھر پوچھا۔ وہ کوئی دوائیوں کی کمپنی چلاتے ہیں۔ کس قسم کی دوائیاں؟ جان بچانے والی دوائیاں، روح نے جواب دیا۔ بہت غلط معلومات دی گئی ہیں آپ کو، آپ کے شوہر جان بچانے والی دوائیاں نہیں بلکہ جان لینے والے اسلحے کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی جان بھی لے چکے ہیں۔ آئی ایم سوری روح، لیکن تمہارا شوہر ایک قاتل ہے۔
دبئی کا ایک بہت بڑا ڈان ہے۔ ڈان کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ، ایک قاتل جس کی نظروں میں کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ چٹا، خبردار جو آپ نے میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، مہربانی فرما کے یہاں سے چلے جائیں، یا پھر میں گارڈز کو بلا کر آپ کو دھکے مروا کر یہاں سے باہر نکلواؤں۔ روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ روح، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تمہارا شوہر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا وہ بن رہا ہے۔ وہ تمہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، بہت پچھتاؤ گی۔ میری مدد کرو۔ ایسے انسان کی عام دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ جیل کے اندر ہے۔ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ ڈیول کا مطلب سمجھتی ہو؟ شیطان، وہ ایک شیطان ہے۔ روح، اور انسانوں کی دنیا میں شیطانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس کریں خدا کے لیے، چلے جائیں یہاں سے، روح تقریباً چلاتے ہوئے بولی، اور اس کے منہ پر سے دروازہ بند کر دیا۔ سارم کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن روح نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا تو روح نے یارم کو فون کر کے سب کچھ بتایا۔ وہ فون پر بھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے یارم، آپ نے یہ ساری باتیں پہلے ہی مجھے بتا دی، ورنہ نہ جانے یہ گرا ہوا آدمی مجھے آپ کے خلاف کیا کیا بتاتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے آپ قاتل ہیں، آپ نے خون کیے ہیں لوگوں کے، لیکن میں نے بھی اسے بتا دیا کہ آپ ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ ایسا کبھی کر سکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اس کا ہر آنسو یارم کے دل پر گر رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، سارم میرے کام میں دخل اندازی کر سکتے ہو، لیکن میری پرسنل لائف میں نہیں۔ تم نے میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ روح کا فون بند ہوتے ہی اس نے سارم کو فون کیا تھا۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی سارم نے فون اٹھا لیا۔ بابی کے ہاتھ کا تھپڑ کیسا لگا؟ پہلا سوال ہی بے ڈھنگا سا تھا۔ یارم تو بہت غلط کر رہا ہے اس لڑکی کو دھوکہ دے کر۔ آج نہیں تو کل اسے سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا۔ پھر کیا کرے گا تو؟ آج ثبوت نہیں تھا میرے پاس، کل ضرور ہوگا، اور تجھے لگتا ہے کہ وہ تیرے ثبوتوں پر یقین کرے گی؟ یارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ سوچنا بھی مت سارم، وہ کبھی تجھ پر یقین نہیں کرے گی، لیکن میری پیٹھ پیچھے میرے گھر آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے تو نے۔ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ تو جانتا ہے میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یقین کر، میں ابھی تک تیری اس دوستی کی خاطر تجھے چھوڑ رہا ہوں جو کبھی ہمارے درمیان تھی۔ آج کے بعد روح سے دور رہنا، اتنا دور کہ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آؤ، ورنہ اپنی بیوی اور بچی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اوہ، تو اب تم اپنے معیار سے گر کر مجھے میری بیوی اور بچی کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ سارم غصے سے چلایا۔ اگر تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو گے تو مجھے بھی تو کرنا پڑے گا نا سارم۔ جس طرح سے تجھے بھابھی اور مائرہ عزیز ہیں، اسی طرح سے مجھے روح عزیز ہے، دور رہنا اسے۔ یارم نے فون کاٹ کر شارف کو فون کیا۔ ہاں ڈیول، بولو۔ نظر رکھو انسپکٹر پاؤ، آج میرے گھر پہنچ گیا تھا وہ۔ ڈونٹ وری، میں نظر رکھتا ہوں اس پر۔ شارف کا جواب سن کر اس نے فون کاٹ کر ٹیبل پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سارم، اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج یارم اور روح کی آئس لینڈ کی فلائٹ تھی۔ روح تو جاننے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی، لیکن جہاز میں بیٹھنے میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے پاکستان سے دبئی آتے ہوئے بھی وہ کتنا ڈر رہی تھی، لیکن تب وہ اکیلی تھی، اب یارم اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھے اپنی فلائٹ کے انویسٹمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ روح تو یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں، سمندروں اور برف کے بیچ جا رہی ہے۔ وہ اپنے گھر سے بھی کبھی باہر نہ نکلی تھی، اور ابھی اتنے دور دوسرے ملک میں وہ ہمیشہ سے برف گرتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ملتان جیسے شہر میں برف گرنا ایک خواب جیسا تھا۔ یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ سارم کے بارے میں اس نے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتا ہے، وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا پایا، اور نہ ہی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، یارم میرا ہاتھ پکڑے رکھیے گا، مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت جائیے گا، سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا، اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا، مجھے بہت ڈر لگے گا۔ روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی، میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز نے اڑان بھرنی شروع کی، جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ یارم نے ذرا غور کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔
اف ڈرپوک لڑکی۔ یارم اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا، اور پھر جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چیخ مار کے اس کے سینے پہ منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا یارم کو پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ روح اس طرف دیکھو، یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں۔ روح نے ذرا سے اس کے سینے پہ سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے۔ دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو، لوگ یہاں پہ آ کر سیلفیاں لیتے ہیں، مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی۔ یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں، وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ یارم، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ مگر سچ تو یہ تھا، وہ یہ سوچ کر کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے اسے شرما رہی تھی، لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈر کا کیا کرتی۔ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی آئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر و شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور روح کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبتوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے اب صرف یارم کی محبت ہی چاہیے تھی۔ یارم کا اس کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسے محبت دینا، کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا۔ اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو شاید روح زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنے بل، میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا۔ روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سے ہو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ہم ابھی تک نہیں پہنچے؟ روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو بمشکل آدھا سفر ہوا ہے، یہ تو بہت دور ہے، روح معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ یارم، آئس لینڈ کیا گوروں کا ملک ہے؟ نیند تو وہ اپنی پوری کر ہی چکی تھی، تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے، اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں نے تو خبروں میں کبھی اس ملک کے بارے میں کچھ خاص نہیں سنا۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں، ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے، تمہیں پتہ ہے روح، آئس لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے، یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پاس پستول، بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کی پولیس میں صرف نام کی پولیس ہے، اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں، یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ لڑائی نہیں کرتے، یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی، یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے، اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہے، اور جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانور کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے۔ اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن سب سے اہم بات، یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے، ان سب کے جواب دے چکا تھا، لیکن پھر بھی شرارت سے اس سے پوچھنے لگا، تو وہ نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ ایک سوال اور ہے، پھر اچانک اٹھ کر بولی۔ اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے، جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے۔
یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم یہ خوبصورت تو ہے نا، میرا مطلب ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ خاص خوبصورت ہوگی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کی خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے، آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، آپ یہاں پر پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں، ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب، یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کے کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں پہنتے، کم پہنتے ہیں، یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم معلومات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا، تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی، یارم نے مسکرا کر بتایا۔ یارم نے اسے اور بھی بہت کچھ بتانا چاہا، لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یارم ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی، روح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تو یارم ذرا سا مسکرا دیا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، یارم نے بتایا تو وہ حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے جیسے شام ہو؟ روح نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ معلومات ہیں جو تمہیں میں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اگر ہفتہ 15 دنوں کے بعد ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 سے 3.5 گھنٹے کے لیے ہی، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لگائے آگے کے لیے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی، وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام، سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا کہ وہاں پر بھی ایسے ہی سردی ہوگی جیسے دبئی میں ہوتی ہے، یارم شرارت سے بولا۔ تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتہ تھا وہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یارم، میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنی مون سویٹ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے وہ ہوٹل کے اندر جا رہے تھے، جس پر روح سردی سے کام کر بے حال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہونا وہ نہ ہو، باقی ملکوں میں ہے۔ اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ اب بھی شرارتی انداز میں اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ یارم، ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا، اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اتنی سردی ہے۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب ہی نہیں نکلوں گی؟ تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی، اب اپنے ہی ارادے بدل لی محترمہ نے۔ ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اتنی سردی ہوگی، اگر آپ مجھے بتاتے تھے تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی نا۔ وہ منہ بنا کے سارا الزام اسے ہی دینے لگی، جسے یارم نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا، کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ وہ اس کے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا، تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی۔ وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سچ سوچ کر بولی، بھوکی کہیں گی۔ یارم اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے اپنے روم کی چابی لینے لگا۔ یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، یہاں تک کہ ٹیبل اور بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر پھولوں کے بڑے بڑے بکے تھے۔ روح ایک ایک پھول کو چھوتی اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یارم، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں، آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بکے کے قریب جا کر اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ اسے پھول دکھاتے ہوئے بولی، گلاب کی ایک ننھی سی کلی جو اب بھی کھلی تھی۔
یارم میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگائیں۔ یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ، اور یہ والا دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی پھول کو چھو رہی تھی۔ ہاں پیارا ہے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، یارم نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ سمجھی، وہ اسے انچ بھر کے فاصلے پر کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے میرا ڈمپل کھانا تھا نا؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کب بولا۔ یارم میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے۔ اس کے ارادے جان کر وہ فوراً بولی، ہاں لیکن میری تھکن اتارے بغیر تم سو نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے کو اس سے بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اٹھ جاؤ روح، یار کتنا سونا ہے، فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو، اب بھی سوئے جا رہی ہو۔ تمہاری یہ نیند پوری ہونی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ہنی مون ٹور سارا ہی تمہاری نیندیں پورے کرنے میں لگ جائے گا۔ اٹھ جاؤ یار، وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ روح ایک نظر اسے دیکھ کے دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ یارم 2 بار ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا، وہ 2 بار سارے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا۔ وہ ایک روح تھی جس کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ کل جب وہ لوگ یہاں پہنچے تب یہاں برف باری نہیں ہو رہی تھی، ہاں لیکن ساری روڈز برف سے بھری ہوئی تھی۔ روح نے کہا کہ اسے روئی جیسی برف خود پہ گرتے ہوئے دیکھنے کا شوق ہے، اور صبح سے ہی یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی اور روح اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہاں لیکن اسے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ روح نے یہاں آ کر صرف اپنی نیند ہی پوری کرنی ہے۔ اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یارم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، جو کہ کل پھولوں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یارم نے کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پر بک تھا۔ یارم جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رہتا تھا۔ وہ اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا، جو اس نے خریدا نہیں تھا بلکہ ہتھی آیا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے میں یارم نے اس سے اس کے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ بھی ٹھنڈا یا ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا معصوم سا بچہ، وہ اس کا ریئیکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا، اور برف سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر انڈیلنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا۔ وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھی۔ وہ بلبلا کر اٹھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ میں برف دے کر اسے گھورنے لگی۔ یارم، یہ آپ کیا کرنے والے تھے میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بھرے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیبی، سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا۔ تمہارے معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں یہ دل بہت ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ میری تو کوئی بات ہی سنتا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ سے برف ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا بولا، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم۔ وہ صدمے سے بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بستر میں گھس گئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تم ایک بار پھر سے سونے لگی ہو؟ اس نے روح کے چہرے سے کمبل ہٹایا، لیکن افسوس روح سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی۔ یا اللہ، کون سی نیندیں ہیں اس کی جو پوری ہی نہیں ہو رہی؟ یارم سوچتا ہوا جیکٹ اور شوز اتار کر اسے کسی تکیے کی طرح اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نیند تو ویسے بھی پوری کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہاں روح کے قریب اس کا سکون تھا۔ روح آخرکار اپنی نیندیں پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک ستانے لگی، جبکہ یارم اس کے ساتھ ہی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ یارم اب سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ روح معصومیت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی پوچھنے لگی، جبکہ نیند میں ہونے کی وجہ سے 3 گھنٹے پہلے یارم نے جو ظلم اس پر کیا تھا وہ بھول چکی تھی۔ جاگ رہا ہوں بیبی، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولا، تو پھر کچھ کریں، میرے پیٹ میں چوہے خودکشی کر کے حرام موت مرے، انہیں کچھ کھلا کر ان کی جان بچا لیں۔ روح معصومیت سے اپنے بھوکے چوہوں کی داستان سنا رہی تھی۔ نہیں میری جان،
میں تمہارے چوہوں کو اس طرح سے حرام موت نہیں مرنے دوں گا۔ تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں آرڈر کرتا ہوں۔ وہ زور سے اس کا گال چومتے ہوئے اٹھا۔ پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے کے لیے۔ آج کی رات میں نے تمہارے لیے بہت اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے بتاتا ہوا لینڈ لائن فون اٹھانے لگا۔ یارم باہر تو بہت سردی ہوگی نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیبی سردی جتنی محسوس کرو گی اتنی لگے گی، تم اسے محسوس ہی مت کرو، بس تم آج رات کے سرپرائز کے بارے میں سوچو۔ میں یہ ہنی مون ہمارا بیسٹ ٹور بنانا چاہتا ہوں، اس کا ایک ایک پل ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں اسے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں اسے اسپیشل بنانے میں تم میری مدد ضرور کرو گی، ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگا تو روح جوش میں زور زور سے گردن ہلانے لگی۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو وہ یہاں کبھی نہیں آتی۔ یارم یہ دیکھیں کیا ہو گیا؟ وہ ابھی اپنے کپڑے نکال رہی تھی جب اسی طرح بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ یارم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تمہارا بیگ کسی کے ساتھ چینج ہو گیا ہے، رکو میں مینیجر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ سارے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے میرا بیگ چینج ہو گیا؟ یہ مینیجر دیکھ نہیں سکتا تھا؟ روح منہ بنا کر بولی۔ روح منہ بناتے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بیبی غصہ مت کرو، میں بھی پوچھ کے آتا ہوں اسے، تب تک یہ تم سارے کپڑے واپس بیگ میں ڈال دو، جس کے ہیں اسے واپس بھی دینے پڑیں گے نا؟ وہ مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل آیا۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں سر، آپ کی وائف کا بیگ جن لوگوں کے ساتھ بدلا ہے وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں، ہوٹل کے مینیجر نے اپنی مخصوص زبان میں جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ یارم آئس لینڈک زبان میں جواب دیتے ہوئے واپس کمرے میں آ گیا۔ بیبی کچھ بھی پہن لو ان میں سے، کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ یارم کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیگ چینج ہوا ہے نا، وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے نہیں ملیں گے۔ دعا کرو کہ اس لڑکی کو وقت پر پتہ چل جائے کہ اس کا بیگ چینج ہوا ہے، اسی کنڈیشن میں تمہیں تمہارا بیگ واپس مل سکتا ہے، ورنہ تمہیں یہاں پہ انہی کپڑوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو ہم شاپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر ایسے ہی کپڑے ملیں گے۔ یارم میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو روح، جلدی فیصلہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب ہم باہر جانے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کپڑوں کی ضد کی وجہ سے میرا سرپرائز خراب ہو، اسی لیے جلدی سے ان میں سے پہننے کے لائق کپڑے دیکھ لو اور پہن لو، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لائق کپڑے خرید لائیں گے، لیکن وقتی گزارا تو کرنا پڑے گا نا؟ پلیز اب جلدی جاؤ، آپ نے مجھے حجاب بھی نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا عبایا کہ آپ مجھے یہ بے فضول ناقابل قبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا یارم؟ روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائے۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کے آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کر پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی قابل صورت کپڑے ڈھونڈنے لگا، اور پھر جینز کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آ گئی، لیکن افسوس سلیوز لیس تھی۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائی یارم، یہ کیسے پہنوں میں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں ہے، میں نہیں پہن سکتی یہ۔ روح کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہی منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گوئی پر نظریں پڑتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کر کہا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ایسے منہ بنائے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم کا اس پر غصہ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہائی یہ مجبوری۔ وہ چینج کر کے باہر آئی، کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازو پہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہننے تھے، سو وہ بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے بھی فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم، بازو کا تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹہ تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا؟ یارم نے بتایا تو خوش ہو گئی۔
شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈھنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کو بے ڈھنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جیسے وہ بآسانی پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں سے بھی وہ بے لباس نہیں ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔